محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فارسی قواعد و انشاء میں آج ہمارا سبق درس نمبر 19 سے ہے۔ درس نمبر 19، فعل مجہول۔ فعل مجہول کی تعریف پیچھے گزر چکی۔ اس سے پہلے فعل معروف، فعل مجہول کی تعریف آ چکی ہے۔ تعریف اس طرح کی گئی تھی کہ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، اور فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے۔ اس میں ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ معروف اور مجہول کی یہ تعریف اس تعریف سے بہتر ہے کہ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، جو تسہیل المصادر میں کی ہے۔ تو اس تعریف سے یہ فارسی قواعد و انشاء میں جو تعریف ہے کہ معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے۔ تو فعل مجہول کی تعریف پیچھے گزر چکی، یہاں بنانے کا طریقہ لکھا جا رہا ہے۔ جس فعل کا مجہول بنانا ہو، کوئی بھی فعل ہے اس کا مجہول بنانا چاہتے ہیں، جیسے ماضی ہے تو ماضی کا مجہول بنانا چاہتے ہیں، یا مضارع ہے اس کا مجہول بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ جس فعل کا مجہول بنانا ہو وہی فعل مصدر شدن سے بنایا جائے، وہی فعل مصدر شدن سے بنایا جائے۔ مثلا ماضی مجہول بنانا ہے تو ماضی مجہول بنانے کے لیے شدن سے ماضی مجہول بنایا جائے، اور اسی شدن سے بنائے ہوئے ماضی کو جس کو بھی مجہول بنانا ہے اس کے آخر میں لگا دیا جائے۔ اور اگر مضارع مجہول بنانا ہے تو اسی شدن مصدر سے مضارع بنایا جائے، اور پھر اس مضارع کو جس فعل کو مجہول بنانا ہے اس کے آخر میں رکھ دیا جائے۔ تو جس فعل کا مجہول بنانا ہو وہی فعل مصدر شدن سے بنایا جائے، اور ماضی مطلق کے آخر میں ہا بڑھا کر اس کے بعد زیادہ کر دیں۔ جس فعل کا مجہول بنانا اس کے بعد زیادہ کر دیں، جیسے ماضی مطلق کا فعل مجہول بنانا ہو تو شدن سے ماضی مطلق شد بنایا، اور آموختن کے ماضی مطلق آموخت کے آگے ہا بڑھا کر آموختہ بنایا، پھر اس کے بعد شد بڑھا دیا، آموختہ شد ہو گیا، سیکھا گیا یا سکھایا گیا۔ یہ ماضی مطلق مجہول کا صیغہ واحد غائب ہوا۔ اب اس میں بات کو بڑا گھما پھرا کے کر دیا ہے، تسہیل المصادر میں سیدھے سادے انداز میں بیان کیا ہے کہ مجہول بنانا ہے، ماضی مجہول، تو آخر میں شد بڑھا دیا جائے،
مضارع مجہول بنانا تو شبد بڑھا دیا جائے۔ تو اب اس میں جو فعل مجہول بنانا ہے تو مصدر شدن سے وہی فعل لایا جائے۔ جیسے ماضی مجہول بنانا ہے تو شدن سے ماضی مجہول لایا جائے، اور جس فعل کو مجہول بنانا اس کے آخر میں ہا بڑھایا جائے، پھر شدن سے بنائے ہوئے کو آخر میں لگا دیا جائے تو مجہول بن جائے گا۔ تو صحیح یہ بھی ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تھوڑی پیچیدگی ہو گئی، اس میں تفصیل زیادہ ہو گئی۔ ماضی قریب کے لیے شداست زیادہ کریں گے، جیسے آموختہ شداست، آموختہ شداست۔ اب اس میں اس طرح کیوں نہیں کہا گیا کہ اگر ماضی قریب مجہول بنانا ہے تو ماضی قریب میں شدن سے ماضی قریب بنائیں گے شداست، اور جس فعل کو مجہول بنانا اس کے آخر میں بڑھا دیں گے؟ تو اس میں اس طرح کیوں نہیں کہا؟ لفظ کا ہی سہارا لے کر بیان کیا کہ شداست بڑھا دیں گے، پورا لفظ شداست۔ اس میں تفصیل کیوں نہیں کی کہ شد سے ماضی قریب بنائیں گے، پھر اس کو جو فعل بھی مجہول بنانا اس کے آخر میں بڑھا دیں گے؟ تو جب یہاں یہ کہنا پڑ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ شداست بڑھا دیں گے ماضی قریب مجہول بنانے کے لیے، تو باقیوں میں بھی اگر یہی کہہ دیا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے کہ ماضی مطلق مجہول بنانے کے لیے شد بڑھا دیتے ہیں، یا مضارع مجہول بنانے کے لیے شبد بڑھا دیتے ہیں، تو کوئی غلط نہیں ہے۔ تو ماضی قریب کے لیے شداست زیادہ کریں گے، جیسے آموختہ شداست، وہ سیکھا گیا ہے یا سکھایا گیا ہے۔ ماضی بعید کے لیے شدہ بود زیادہ کریں گے، جیسے آموختہ شدہ بود، وہ سیکھا گیا تھا یا سکھایا گیا تھا۔ ماضی احتمالی یا ماضی شکی کے لیے شدہ باشد زیادہ کریں گے، جیسے آموختہ شدہ باشد، وہ سیکھا گیا ہوگا یا سکھایا گیا ہوگا۔ ماضی ناتمام یا ماضی استمراری کے لیے میشد زیادہ کریں گے، جیسے آموختہ میشد، وہ سیکھا جاتا تھا یا سکھایا جاتا تھا۔ ماضی تمنائی یا ماضی شرطی کے لیے شدے کاش کے وہ ماضی تمنائی یا ماضی شرطی کے لیے شدے زیادہ کریں گے، شدے، جیسے آموختہ شدے، کاش کہ وہ سیکھا جاتا یا کاش کہ وہ سکھایا جاتا۔ آسانی کے لیے ہر ایک کی گردانیں لکھ دی جاتی ہیں۔ ہر ایک کی یعنی ماضی مطلق مجہول، اور ماضی قریب مجہول، ماضی بعید مجہول، ماضی استمراری مجہول، ماضی احتمالی مجہول، ماضی تمنائی مجہول، تو ہر ایک کی گردان لکھ دی جاتی ہیں۔ ماضی مطلق مجہول، یہی گردان افعال مجہولہ، بلکہ گردان کے نون پہ زیر پڑا ہے، گردان افعال مجہولہ، مجہول فعلوں کی گردان۔ افعال ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ پھر اس کے بعد میں صیغہ ہے، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو ماضی مطلق ہے شناختہ شد، وہ پہچانا گیا۔
تو شناختن سے ماضی مجہول شناختہ شد، شدن سے ماضی مطلق بنایا اور اصل فعل کے آخر میں ہا بڑھا کر شد بڑھا دیا تو یہ ماضی مطلق مجہول ہو گیا۔ شناختہ شد وہ پہچانا گیا، صیغہ واحد غائب۔ شناختہ شدند وہ پہچانے گئے، صیغہ جمع غائب۔ اور شناختہ شدی تو پہچانا گیا، صیغہ واحد حاضر۔ شناختہ شدید تم پہچانے گئے، صیغہ جمع حاضر۔ شناختہ شدم میں پہچانا گیا، صیغہ واحد متکلم۔ شناختہ شدیم ہم پہچانے گئے، صیغہ جمع متکلم۔ ماضی قریب شناختہ شدہ است وہ پہچانا گیا ہے، صیغہ واحد غائب۔ شناختہ شداند وہ پہچانے گئے ہیں، صیغہ جمع غائب۔ شناختہ شدائی تو پہچانا گیا ہے، صیغہ واحد حاضر۔ شناختہ شدائید تم پہچانے گئے ہو، صیغہ جمع حاضر۔ شناختہ شدام میں پہچانا گیا ہوں، صیغہ واحد متکلم۔ شناختہ شدائیم ہم پہچانے گئے ہیں، صیغہ جمع متکلم۔ ماضی بعید مجہول شناختہ شدہ بود، شناختہ شدہ بود وہ پہچانا گیا تھا، صیغہ واحد غائب۔ شناختہ شدہ بودند وہ پہچانے گئے تھے، صیغہ جمع غائب۔ شناختہ شدہ بودی تو پہچانا گیا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ شناختہ شدہ بودے تم پہچانے گئے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ شناختہ شدہ بودم میں پہچانا گیا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ شناختہ شدہ بودیم ہم پہچانے گئے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ ماضی استمراری مجہول شناختہ می شد وہ پہچانا جاتا تھا یا وہ پہچانا جا رہا تھا۔ شناختہ می شد وہ پہچانا جاتا تھا، صیغہ واحد غائب۔ شناختہ می شدند وہ پہچانے جاتے تھے، صیغہ جمع غائب۔ شناختہ می شدی تو پہچانا جاتا تھا، صیغہ واحد حاضر۔ شناختہ می شدید تم پہچانے جاتے تھے، صیغہ جمع حاضر۔ شناختہ می شدم میں پہچانا جاتا تھا، صیغہ واحد متکلم۔ شناختہ می شدیم ہم پہچانے جاتے تھے، صیغہ جمع متکلم۔ ماضی احتمالی مجہول شناختہ شدہ باشد، شناختہ شدہ باشد وہ پہچانا گیا ہوگا، صیغہ واحد غائب۔ اور شناختہ شدہ باشند وہ پہچانے گئے ہوں گے، صیغہ جمع غائب۔ شناختہ شدہ باشی تو پہچانا گیا ہوگا، صیغہ واحد حاضر۔ شناختہ شدہ باشید تم پہچانے گئے ہوگے، صیغہ جمع حاضر۔ شناختہ شدہ باشم میں پہچانا گیا ہوں گا، صیغہ واحد متکلم۔ شناختہ شدہ باشیم ہم پہچانے گئے ہوں گے، صیغہ جمع متکلم۔ ماضی تمنائی مجہول شناختہ شدے کاش کہ وہ پہچانا جاتا، شناختہ شدے کاش کہ وہ پہچانا جاتا، صیغہ واحد غائب۔ شناختہ شدندے کاش کہ وہ پہچانے جاتے، صیغہ جمع غائب۔ اور واحد حاضر جمع حاضر کا صیغہ نہیں ہے۔ شناختہ شدہ میں، شناختہ شدہ میں کاش کہ میں پہچانا جاتا، صیغہ واحد متکلم۔ اور جمع متکلم کا بھی صیغہ نہیں ہے۔ اب ماضی تمنائی میں کاش کے لگا کے ان صیغوں کو بنایا جاتا ہے، لیکن دیے نہیں ہیں انہوں نے، تو بن جاتے وہ کاش کے
شناختہ شدی، کاش کے تو پہچانا جاتا صیغہ واحد حاضر، کاش کے شناختہ شدید، کاش کے تم پہچانے جاتے صیغہ جمع حاضر، اور کاش کے شناختہ شدیم، کاش کے ہم پہچانے جاتے صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ آج کا سبق ہوا فعل مجہول کا بیان، اس میں مجہول بنانے کا قاعدہ اور افعال مجہولہ کی گردان آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔